بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل عقیدہ آخرت کے تمام سامعین کو، تمام ویورز کو۔ آج ایک بہت ہی باکمال عمل میں آپ کے سامنے لائی ہوں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بے تحاشا فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں۔ آپ سوچ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر اس کے فائدے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ یہ کلمہ ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ اس کلمے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ہے تیسرا کلمہ تمجید۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے کہ جو اپنی ذات کی نفی کرنا، اپنی صفات کی نفی کرنا، اپنے کارناموں کی نفی، اپنے کمالات کی نفی کرنا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا کلمہ کی تسبیح، اس کا ثواب جو ہے ایسے ہے کہ احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ کر۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث میں اس کی بہت سی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے۔ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اس نے گویا جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کا ہلا جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے۔ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت بھی لگے اور ایک اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح شام پڑھنے والا 100 بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس نے 100 دفعہ اللہ اکبر کہا تو 100 اونٹ تو اس نے صدقہ کر دیے جس نے 100 دفعہ تیسرا کلمہ کی تسبیح کی۔ آپ خود سوچیں، جو بندہ روز 100 اونٹ صدقہ کرے تو اس سے بلائیں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں کیسے دور نہ ہوں گی؟ جادو، نظر بد، لا علاج بیماریاں، دکھ، تکلیفیں سب اس سے دور رہیں گی۔ زندگی کی کئی مشکلات، کئی بیماریاں اس کے پاس کیسے آ سکتی ہیں جو روز ایک 100 اونٹ جو ہے وہ صدقہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، صدقہ 100 بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ اور اس کا اگلا پہلو دیکھیں، فرمایا کہ جو بندہ صبح شام ایک تسبیح تیسرا کلمہ کی کرے گا، قیامت کے روز جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس کے لیے نیچے زعفران کا مشک گھاس ہوگا، سر پہ عرش کا سایہ ہوگا، حوض تسنیم کے اس کے سامنے جام ہوں گے۔ لوگ کہیں گے، مولا یہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر ہیں؟ فرمایا، نہیں، یہ میرے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ بس صبح و شام تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھتا تھا۔
یہ اس کلمے کے فضائل کے دوسرا پہلو ہے۔ جس نے ایک بار الحمدللہ کہا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ کے دیے ہوئے بیٹوں کا شکر ادا کیا، ہر نعمت کا شکر ادا کیا۔ تو جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو پھر اس کا کیا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ اب خود سوچیں، اس میں الحمدللہ موجود ہے، سبحان اللہ والحمدللہ موجود ہے نا، تو اس کی برکات کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ساری نعمتیں، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے مال و دولت میں اسی قدر اضافہ کر دیتا ہوں جو بندہ میرا ایک دفعہ شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کی ساتھ اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ جتنا آپ الحمدللہ کہیں گے اللہ اور عطا کرے گا۔ یہ ہمارا ذکر بھی ہے، یہ ہمارا شکر بھی ہے، یہ ہمارا فکر بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بیماریوں سے علاج بھی ہے، بیماریوں سے نجات بھی ہے۔ اس میں درجات کی بلندی بھی ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہے۔ سبحان اللہ ایک بار کہا تو صدقہ کیا، اللہ اکبر کہا تو صدقہ کیا، الحمدللہ کہا تو صدقہ کیا۔ تو سوچیں، جب ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا تو پھر بیماری کہاں سے آئے گی، پریشانی کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے۔ تیسرا کلمہ نہ ہوا کوئی خزانے کی کنجی ہو گئی۔ آپ بھی کوشش کریں، یہ تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اسی دعا کے ساتھ میری طرف سے سب کو جی اللہ حافظ۔